جس دکان والے سے پوچھا، جس گھر والے کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو ہر ایک اس کا مذاق ہی اڑاتا رہا کہ یہاں کوئی جھوٹوں کا محلہ نہیں۔ سوچنے لگا جس آدمی نے ایڈریس دیا وہ تو بہت اللہ والا تھا، بڑا بزرگ تھا، نیک تھا، صالح تھا، متقی تھا، اس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ یہ کیسا مذاق اس نے کر دیا کہ غلط ایڈریس دے دیا، غلط پتہ بتا دیا۔ تو اچانک اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں بجائے پتہ پوچھنے کے، ایڈریس پوچھنے کے، میں اس بندے کا پوچھوں کہ ایسا ایک میں نے شخص دیکھا تھا، ایسا بندہ دیکھا تھا، اس کا سراپا یہ تھا، اس کا حلیہ یہ تھا۔ تو اس حلیے کو کوئی بندہ آپ کے قریب کسی بستی میں رہتا ہے، تو جب اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک ایسا انسان دیکھا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، جس کے چہرے کے اوپر نیکی کا نور نکھرا اور بکھرا ہوا تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی اور اب اشتیاق تھا کہ دوبارہ اس سے ملوں۔ میں نے اس سے ایڈریس پوچھا تھا، اس نے تو یہ ایڈریس بتایا تھا۔ تو ایک آدمی نے اس سے کہا کہ ہاں ہاں اب تم اس تک پہنچ سکتے ہو۔ تو بتایا کہ وہ شہر کے اس کونے کے اوپر ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے قریب جا کر دیکھو، وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب کی تعلیم بھی یہی ہے، کبھی کبھی قبرستان کی طرف جایا کرو، کبھی کبھی قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ قبروں کی زیارت انسان کو آخرت کی حقیقت سے آشنا کرتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی قبریں، بوسیدہ قبریں، ان کے اوپر لکھے ہوئے کتبے بہت کچھ انسان کو سمجھاتے ہیں، بشرطے کہ انسان سمجھنا چاہے۔ وہ وہاں سے وہاں گیا، دیکھا تو وہ بزرگ، وہ نیک انسان وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے سلام بھی کیا اور مسکرا کر کہا کہ حضرت اتنا غلط ایڈریس بتایا ہے، اتنا غلط پتہ بتایا، میں بڑا کھپتا رہا۔ تو آپ کا نام لیا ہے اور پھر جا کر کہیں آپ کا آتا پتہ معلوم ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے غلط ایڈریس نہیں دیا، اصل بات یہ ہے کہ دنیا والے اصل حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، بات کو صحیح طرح سے سمجھتے نہیں۔ آج بھی امت کا المیہ یہ ہے کہ نیک انسانوں کی باتوں کو سمجھتے نہیں، اور نہ سمجھتے ہوئے پھر اپنی آخرت لوگ تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ علم کی کمی ادھر میں ادھر ہے، اپنی عقل میں ہے، اپنے شعور میں ہے، اپنے وجدان میں ہے، اپنی علم کی بستی اجڑی ہوئی ہے، اور پیمانے اتنے چھوٹے چھوٹے لے کے ان پیمانوں سے عظمت والے لوگوں کو ناپ رہے ہیں جن کی عظمت آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ بلند ہے، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ بلند ہے۔ انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہو تم، چاروں طرف دیکھ رہے ہو قبریں، ان قبروں میں وہ لوگ آرام کر رہے ہیں، وہ لوگ سو رہے ہیں کہ جن میں سے ہر انسان جب میری اور آپ کی طرح تھا نا، تو وہ زندگی میں کہتا تھا یہ میری دکان ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری لینڈ کروزر ہے، یہ میری پجیرو ہے، یہ میری فیکٹری ہے، یہ میری مل ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میرا اثاثہ ہے، یہ میرا عہدہ ہے، یہ میرا منصب ہے، یہ میری کرسی ہے، یہ میری فوج ہے، یہ میری سلطنت ہے۔ ان میں سے سارے یہ کہتے تھے، اور فرشتے کہتے تھے کس دعوے کے ساتھ، کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ فرمایا یہ ساری چیزیں ادھر رہ گئیں اور یہ اس محلے کے اندر آ کے سو گئے، اس لیے میں نے اس کو کہا جھوٹوں کا محلہ، جھوٹوں کا محلہ۔ ایسی امیدیں، ایسے دعوے کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، فرمایا یہ جھوٹوں کا محلہ ہے۔ لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے رہے، آخر آ کے یہ مٹی کے اندر سو گئے۔ ان کا کیا اختیار ہے؟ نہ ابتدا ان کے ہاتھ میں، نہ انتہا ان کے ہاتھ میں، نہ پیدا ہونے کے بعد پہلا غسل کر سکتے ہیں، نہ مرنے کے بعد آخری غسل کر سکتے ہیں۔ کرتا ہے کوئی؟ بچہ آیا ہے تو ماں بیچاری نہلا رہی ہے، دائی نہلا رہی ہے، رشتہ دار غسل دے رہے ہیں، اور جب 60 سال 70 سال کی جتنی زندگی لکھی گزر گیا تو اب دوست اور احباب آ گئے، وہ آ کے پھٹے کے اوپر رکھ کے غسل دے۔ پہلا غسل بھی اب خود نہیں کر سکتا، آخری غسل بھی خود نہیں کر سکتا، اور حال یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ کس انتہا کو پہنچ چکا ہے؟ مٹھیوں میں خاک اٹھا کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی وفاؤں کا صلہ دینے لگے، زندگی بھر کی وفاؤں کا صلہ دینے لگے۔ منہا خلقناکم
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اس وقت سارے کہتے ہیں مٹی ڈال لو، مٹی ڈال لو، مٹی ڈال لو۔ حالت تو یہ ہے کہ وہ مٹی بھی اس کی اپنی نہیں ہے، وہ مٹی بھی اس کی اپنی نہیں ہے، وہ بھی دوسرے لوگ اپنے ہاتھوں سے اس پہ ڈال رہے ہیں، پھر کیا اس کا اپنا؟ کوئی شے نہیں ہے اپنی، کوئی نہیں ہے اپنا۔ اپنا تو بس خدا ہے، اپنا تو بس خدا ہے جس کو بلا رہے ہو، جس کو بلا رہے ہو۔ ایک وقت میرا ذہن چلا تو میں نے ایک اسی طرح کی نظم لکھی۔ اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا کہ دنیا ہے یہ خیالی، فانی ہے اس کی ہر شے، دنیا ہے یہ خیالی، فانی ہے اس کی ہر شے، اجڑے گی ساری بستی جس کو بسا رہے ہو، اجڑے گی ساری بستی جس کو بسا رہے ہو۔ ایک وقت آنے والا ہے جب انسان کی یہ آنکھ بند ہو جائے گی، حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی۔ جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو دیکھے گا کیا کہ جس دنیا کو میں بساتا رہا، جس شہر کو میں بساتا رہا، جس بستی کو میں بساتا رہا، جس دکان کو میں سجاتا رہا، وہ ساری کی ساری ایسی ہے، وہ کہیں ہے اور میں کہیں آ گیا۔ اب کبھی بھی میں دوبارہ اس بستی میں نہیں جا سکتا جس کو میں سجاتا رہا ساری زندگی۔ تو میں نے لکھا کہ خاکی رہے نہ نوری، ناری رہے نہ آبی، فانی ہیں سارے نقشے جو تم بنا رہے ہو۔ انجینئر کیسا نقشہ بناتا، لیکن جو نقشہ ہے دیمت اس کو چاٹ دیتی ہے، اور جس نقشے پہ عمارت بنتی ہے زمانہ اس کو بوسیدہ کر کے بلندیوں سے پستیوں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ فانی ہے سارے نقشے جو تم بنا رہے ہو، اس کو کہے جو اپنا، دنیا کو، یہ میری دنیا، یہ میرا جسم، یہ میری مرضی، یہ میری جان۔ میری اپنی جان میری نہیں ہے، ہم تو پیار سے دوسرے کو کہتے ہیں میری جان، وہ اپنی جان میری نہیں ہے، اپنا دل میرا نہیں ہے، اپنی آنکھ میری نہیں ہے، اپنی زبان میری نہیں ہے، اپنے کان میرے نہیں ہیں، اپنے ہاتھ میرے نہیں ہیں، اپنے پاؤں میرے نہیں ہیں۔ کنٹرول کسی اور کے پاس ہے، جس کا کنٹرول ہے تو چلتے رہیں گے۔ اس نے ریموٹ لے لیا تو ہاتھ ہوتے ہوئے ہلیں گی نہیں، آنکھ ہوتے ہوئے دیکھے گی نہیں، زبان ہوتے ہوئے بولے گی نہیں، کان ہوتے ہوئے سنیں گے نہیں، پاؤں ہوتے ہوئے چلیں گے نہیں، کوئی اٹھے گا نہیں، کوئی بیٹھے گا نہیں۔ پھر کیا ہے اسنا؟ اس کو کہے جو اپنا، دنیا کو اس کو کہے جو اپنا، ناداں ہے نا سمجھ ہے، اس کو کہے جو اپنا، ناداں ہے نا سمجھ ہے۔ دھوکا ہے یہ سراسر، دھوکا ہی کھا رہے ہو، دھوکا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ نے کتنا آسان لفظوں میں، لوگوں یہ دنیا دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور ایک مرتبہ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسائے، ان کے اپنے کلام میں وہ جو مشہور نظم لکھی نا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یا مسلم ہے ہم وطن سارا جہاں ہمارا، یہ نظم لکھی تو غالباً اکبر نے اس پہ بڑی میٹھی میٹھی تنقید کی۔ کیسا پیارا زمانہ تھا، کتنا اچھا زمانہ تھا، کیسے اہل قلم تھے۔ وہ جب تنقید بھی کرتے تھے تو ان کی تنقید میں ایسا حسن ہوتا تھا اور ایسی حقیقت ہوتی تھی کہ انسانوں کی آنکھیں کھل جاتی۔ اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ اب جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے تنقید نہیں کر رہے، یہ میزائل چلا رہے، یہ ایٹم برسا رہے، ان کی زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے، یہ دلوں کو چھلنی کر رہے ہیں، یہ انسانیت کو تکلیف کے اندر مبتلا۔ آج تنقید نہیں رہی۔ تنقید جس زمانے میں ہوتی تھی اس زمانے میں علم پلتا تھا، علم نکھرتا تھا، شعور آتا تھا۔ تو جب یہ نظم لکھی، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن سب سارا جہاں ہمارا، تو اکبر نے غالباً کہا کہ جب انسان کی زبان کو شعور ملا تو زبان نے یہ کہنا سیکھا کہ ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ فرماتے ہیں رقبے کو کم سمجھ کر ناداں یہ بول اٹھے ہیں، ہندوستان کیسا سارا جہاں ہمارا، ہندوستان کیسا سارا جہاں ہمارا۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا جو کچھ ہے سب غلط ہے، جو کچھ ہے سب غلط ہے، کہنا یہی ہے اچھا، کہنا یہی ہے اچھا، جو کچھ ہے سب خدا کا، وہم و گمان ہمارا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ گمان، اٹکل، تکے، توہمات، خوابیں، بس یہ چیز، وہم جو کچھ ہے سب خدا کا،
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو اللہ ہی کے لیے ہے، زمین و آسمان کی حقیقی ملکیت اور وراثت اللہ کے لیے ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو اللہ ہی کے لیے ہے، زمین و آسمان کی حقیقی اور پکی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، لوگوں مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے۔ فرمایا جو کچھ ہے سب غلط ہے، کہنا یہی ہے اچھا جو کچھ ہے سب خدا کا، وہم و گماں ہمارا، ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے نزدیک سارے فقیر ہو، سارے فقیر ہو۔ اسی لیے تو مخلوق سے مانگنا منع فرمایا نا، مخلوق سے مانگنے کو منع کیوں فرمایا؟ فرمایا اصل تو یہ ہے کہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے، اور اگر زندگی کے اندر کوئی چیز تمہیں عطا کرتے ہیں تو وہ بھی کسی کی عطا سے عطا کرتے ہیں۔ فرمایا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، لوگوں میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، تمہارے پلے کچھ نہیں، تمہارے پلے کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ تم خرچ کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، زکوٰۃ، میں یہ کون ہوتے ہو تم کرنے والے، تمہارے پلے کچھ نہیں۔ مما رزقناہم، ہم نے تمہیں دیا ہے، اس ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ تو فرمایا ایک بات تو یہ کہ کوئی دے نہیں سکتا، اگر کوئی دنیا کی زندگی میں کچھ دے گا بھی تو اس کی عطا سے دے گا، تو پھر تم بھی اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ عزت رہے گی کیا تیری بندوں سے مانگ کر؟ مانگنا ہی ہے اگر اپنے خدا سے مانگ۔ گویا قرآن حکیم کی آیات اس حقیقت کو کھول کر سادہ انداز میں میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیتی ہیں کہ دنیا کی جتنی چیزیں جن کو ہم میرا کہتے ہیں، میری کہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ سب اللہ کی ہیں، ہم خود اللہ کے لیے ہیں۔ جس زمین پر ہم چل رہے ہیں خاموشی کی زبان میں مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے بعض دفعہ کہتی ہے کہ جب ہم دعویٰ کر میری زمین میری زمین، جب اس پہ لڑتے جھگڑتے ہیں، مسکراتی بھی ہے فطری انداز میں، کہتی بھی ہے فطری انداز۔ انسان شور کی زبان سمجھتا ہے، زمین خاموشی کی زبان میں کہتی ہے کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو، میں تمہاری نہیں تم میرے ہو، میں تمہاری نہیں تم میرے ہو۔ ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا تم میرے پیٹ کے اندر آ جاؤ گے، میرے بطن کے اندر آ جاؤ گے، میرے اندر آ جاؤ گے۔ سوچ کے چلو کہ میں اس کی بنائی ہوئی ہوں، بس اس نے آپ کے پاؤں کے نیچے مجھے بچھا دیا ہے۔ اگر یہاں پر اس کو راضی کر کے جاؤ گے تو کل اللہ آپ کو ایسی زمین کا مالک بنائے گا، ایسی زمین کا مالک بنائے گا کہ جو حقیقی ملکیت ہوگی وہ ہوگی حقیقی ملکیت، جو چھینی نہیں جائے گی، جو ختم نہیں ہوگی، اور جس سے انسان کو جدا نہیں کیا جائے گا، وہ جنت کی زمین ہے، وہ آخرت کی زمین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔